صل على محمد صل على اسم محمد وجسم محمد ونظم محمد وبزم محمد صل على يتم محمد وقتم محمد وعزم محمد ونظم محمد اللهم صل على محمد صل على صداقة محمد وأمانة محمد وديانة محمد وشرافة محمد اللهم صل على محمد صل على فصاحة محمد وبلاغة محمد وعناية محمد وصداقة محمد ورياضة محمد وإمامة محمد وخطابة محمد وكتابة محمد اللهم صل على محمد دعوة محمد صل على محمد على لسان محمد وبيان محمد وعنوان محمد على شان محمد وأسنان محمد وشفتان محمد صل على خدان محمد عينان محمد أذنان محمد ويدان محمد ذراعان محمد مرفقان محمد كتفان محمد صل على محمد اللهم صل على محمد على قدمان محمد ركبتان محمد ورجلان محمد ولسان محمد اللهم صل على محمد صل على إمامنا محمد صل على طبيبنا محمد صل على خطيبنا محمد صل على طبيب قلوبنا محمد وحبيبنا محمد وحبيب ربنا محمد اللهم صل على محمد على نعيم أنعام محمد وفهيم أفهم محمد وكريم أكرم محمد وجميل أجمل محمد وحسين أحسن محمد وفصيح أفصح محمد ورحيم أرحم محمد ولطيف ألطف محمد وشفيق أشفق محمد ورفيق أرفق محمد وشريف أشرف محمد اللهم صل على محمد صل على محمد على صلاة محمد وزكاة محمد وحياة محمد وممات محمد اللهم صل على محمد عشاء فجر محمد ظہر عصر محمد فطر فقر محمد وحنین بدر محمد اللهم صل على محمد على جد الحسن والحسين محمد وإمام القبلتين محمد اللهم صل على محمد على قال محمد ويقول مآل محمد على امتصال محمد اللهم صل على محمد وبارك وسلم ثم صل عليه
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة میں تو پاک محمد عربی دے میں تو پاک محمد عربی دے فرمان سنے گے موت آوے جدی ذات قدیر ہے ہر شے تے اودی شان سنے گے موت آوے ورنہ تو پاک محمد عربی دے فرمان سنے گے موت آوے جدی ذات قدیر ہے ہر شے تے اودی شان سنے گے موت آوے میری ساجد دعا قبول تھیوے تے اذان سنے دے موت آوے سہا نکلے کافر سجدے وچ قرآن سنے دے موت آوے انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں الحمدللہ ثم الحمدللہ تسی اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر تشریف فرماؤ یہ بھی یہاں پر تھوڑی ریپیٹ کٹاؤ گے نا تاکہ ایک ایک لفظ سمجھ آتا رہا ریپیٹ کٹاؤ گے ریپیٹ یعنی ایک ایک لفظ سمجھ آتا تھی اپنی کلاس سیٹ کر لینی یعنی بات سمجھ آئے نا جتنے تمہیں سمجھو سارے مامی بھی محترم سامعین کرام آج کا یہ پروگرام بڑا ہی عظیم و شان پروگرام ہے اور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے گھر کا پروگرام سمجھ کے تساں عوام کے سامنے حاضر ہوئے بس ٹھیک ہے یہ الحمدللہ میرے اپنے گھر کا پروگرام ہے ٹھیک ہے میرے شروع دے اندر میں یہ بات تواڈے سامنے وضاحت نال کر دیا کہ رمضان دے دن نے روزہ رکھیا ہوئے پھر 10-11 گھنٹے کا مسلسل سفر ایک بندے کا دل نہیں کرتا اور رمضان ویسے بھی میں دور دے علاقے پروگرام نہیں دیتا لیکن سارے بھائی نے محترم جناب مولانا انعام الرحمان آصر صاحب حفظہ اللہ تعالی دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی صحت دے اندر عمر دے اندر مزید برکت عطا فرمائے اور تواڈے بزرگاں دی بھراواں دی سارے دی محبت غالب آ گئی اللہ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں قبول و منظور فرمائے اس لیے میں تواڈے سامنے حاضر ہو گیا اور جتنی دیر تک تسی شوق اور ذوق نال سنو گے میں انشاءاللہ تانوں اللہ دا قرآن تے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان دل دی خوشی نال سناتا رہاں گا جدوں تسی ادھر ادھر ویکھنا شروع کیتا یا آپس وچ گپ شپ یا اٹھک بیٹھک شروع ہوئی نا تے پھر میں سمجھاں گا کہ تہاڈی سماع خراشی دی مزید ضرورت نہیں پھر میں اپنی گفتگو کا اختتام کر دیا بس سنجیدگی دے نال غور تے توجہ نال گفتگو سنیے تاکہ میرا اتنے دور دا سفر کر کے آنا اور تہاڈا اتنا محنت کرنا کوشش کرنا یہ رائے گاہ نہ جاوے بلکہ ساڈے واسطے فائدہ مند بن توجہ رہے گی انشاءاللہ تسی اے جڑے پانچ سات بھائی بیٹھے ہو میرے سامنے آ جاؤ دیکھو نا اینی دوروں میں ادھر سامنے آنا ہے سامنے تہاڈا دیدار کرنا ہے اللہ دے بدے ادھر 1 گھنٹہ سارا ہونا انشاءاللہ 1 گھنٹہ بھی نہیں ہونا بلکہ 15 منٹ دے گزر گئے ساڈے ادھر توجہ رکھیں انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ اور 1 گھنٹہ آپ کے ویسے تسلی بھی ہے نا شانت ہی ہونا ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ نہ ہوگا آج پچھلی کسر پوری کرا گے انشاءاللہ محترم سامعین کرام ادھر توجہ رکھیں کسی بھی معاشرے کی کامیابی واسطے اور کسی بھی معاشرے کے اندر امن اور سکون اور سلامتی واسطے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے میری گفتگو اور توجہ اس وجہ تو رکھنی ہے کیونکہ میں بات کوشش کرتا ہوں یاد کروا کے جاؤں میں آواں تسی ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ کو تے یاد کچھ بھی نہ ہوئے تے میں سمجھنا آنا دا کوئی فائدہ ہے اصل مقصد ہوتا ہے بات یاد رہے تسی توجہ رکھنی ہے انشاءاللہ میں بات یاد کروانے کی کوشش کراں کسی بھی معاشرے کی کامیابی نہیں کسی بھی معاشرے کے اندر امن اور سکون اور سلامتی نہیں 2 چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے ادھر میرے توجہ رکھیے سب جب تک کسی معاشرے کے اندر وہ 2 چیزاں نہ ہوں جب تک کسی معاشرے کے اندر وہ 2 چیزاں
نہ ہونا، کسی معاشرے کے اندر امن اور سکون نہیں آ سکتا، اور کوئی بھی معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہوں غور کرنا وہ کہڑی دو چیزاں؟ پہلی چیز اس معاشرے کے اندر رہن والے لوگوں کا مال محفوظ ہوگی، اور دوسری چیز اس معاشرے کے اندر رہن والے لوگوں کی عزت محفوظ ہوگی۔ جب تک یہ دو چیزاں محفوظ نہیں، اس وقت تک کسی معاشرے سے امن اور سکون آ سکتا نہیں۔ مال تو مراد کی ہے، یعنی بندے کا مال محفوظ ہوئے، کاروبار محفوظ ہوئے، مال تو مراد بندے کی جان نہیں ہے، جان محفوظ ہوئے، اولاد محفوظ ہوئے، بندے کی زمین جائیداد محفوظ ہوئے، یہ ضروری ہے۔ اور عزت تو مراد یعنی بندے کی عزت تے حملہ نہ کیتا جائے، بندے کی عزت کو نیلام نہ کیتا جائے، بندے کی عزت کو خراب نہ کیتا جائے، یہ چیزاں ضروری نے۔ ہوں غور کرنا، سارے معاشرے کے اندر یہ دونوں چیزاں محفوظ نہیں۔ اے جڑا تسی ادھر ادھر بہتے ہو نا، اے نہیں دو شروع ہو کوئی پکھا پٹ کے چھوڑنے بھی سٹ دے نا، تُساں پھر بھی نہیں ویکھنا، تُساں میرے ہل ویکھنا۔ کوئی لڑ دی پہن نہ آپس تسی ادھر نہیں ویکھنا انشاءاللہ میرے ہل۔ اے میری ذمہ داری ہے کنوں چپ کرانا ہے، کنوں بٹھانا ہے تے کنوں کھڑا کرنا، اے میری ذمہ داری ہے۔ اور میں انشاءاللہ سٹیج دے اوتے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھاواں۔ تہاڈی ذمہ داری ہے میرے ہل توجہ کر، اور میری ذمہ داری ہے کہ انہاں سارے خاموش کرو۔ انہاں انعام صاحب ماشاءاللہ سارے اپنے بالاں نوں بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں نوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیا اکٹھا کر کے بیٹھ گئے، ہن ایتھوں بچہ کوئی بول کے بکھاوے، یہ استاد کی خوبی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی صحت کے اندر، علم کے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ ہن غور ادھر رکھو، ساڈے معاشرے اندر یہ دونوں چیزاں محفوظ نہیں۔ ساڈے معاشرے کے اندر یہ دونوں چیزاں بھی محفوظ نہیں، یعنی لوگوں کا مال محفوظ نہیں۔ کسی دے مال دے اوتے ڈاکے دے ذریعے حملہ ہے، کسی دے مال کو چوری دے ذریعے لٹیا جا رہا ہے، کسی دے مال کو دھوکے دے ذریعے، فراڈ دے ذریعے، جھوٹ دے ذریعے، دو نمبری دے ذریعے، ظلم دے ذریعے۔ بلکہ ساڈے ملتان دے اندر کل رات عشاء ٹائم کی بات ہے، تراویحاں ٹائم اندروں ڈاکواں کنڈی لا کے نا، اندروں مسجد کی کنڈی لا کے سارے نمازیاں کو لٹ کے تے او پہ جاتے ہیں۔ مسجداں محفوظ نہیں، اور تسی رات دا اپنے پنڈوں باہر جان لگے کئی مرتبہ سوچتے ہو کہ مامے اگے کھڑوتے نہ ہو۔ حقیقت بات ہے، چوراں دے ڈکیتاں دی پورے معاشرے دے اندر روبداری ہویا پیا۔ ساڈے معاشرے اندر لوگاں دا مال محفوظ نہیں، اور دوسرے نمبر تے عزت بھی محفوظ نہیں۔ تسی کسے محفل جا کے بیٹھ جاؤ، یا کسی دی بیٹی دی عزت ڈسکس ہو رہی ہے، یا کسی دی بیوی دی عزت ڈسکس ہو رہی ہے، یا کسی دی بہن دے معاملے ڈسکس ہو رہے ہیں، یا کسی عورت دے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں، یا کسی دے فرد دے زندگی دے اوتے بہتان لگائے جا رہے ہیں، الزام تراشی کی جا رہی ہے، وہ دی عزت دے حملے نے، اور انہوں برباد کرنے کی کوشش۔ ساڈے پورے معاشرے دے اندر سسٹم ہی ہو چل رہا ہے، وہ فلانے دی تے عزت دی او دے کردار دا تینوں پتہ ہی کوئی، میں تینوں دسنا، یعنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگلے کی عزت نہ ہوئے بس ساری عزت ہوئے۔ یہ ہے کہ نہیں سارے معاشرے؟ اچھا یہاں دونوں چیزوں کے نہ ہونے کی جڑی وجہ سارا معاشرہ سمجھتا ہے نا، آندے نے جی چوری ڈکیتی پتہ کیوں ہے؟ غریب کتوں کھان آندے نے نا، یہ چوری کرتے ہیں مجبوری کی وجہ سے، آندے نے کہ نہیں، ڈکیتی کرتے ہیں مجبور۔ اچھا جڑے چور ڈکیت پھڑے جاتے ہیں نا تو وہ بھی یہ ہوئی آتے ہیں، بال بھوکے مرن ڈے سن، حالات بڑے مشکل سن، بس مجبوری ہے جا کے اے کام کیتا۔ ریڈی والے نوں آکھو نا جھوٹ نہ بولیا کر، دو نمبری نہ کیتا کر، فراڈ نہ کیتا کر، اچھی چیز لوگوں کو آندا ہے قاری صاحب جے ایتھے ایک نمبر کام کرن لگ پئی ہے تے بال بھوکے مار دے نے، اے دو نمبری کر کے، یعنی ہر بندہ چوری تے ڈکیتی تے دو نمبری تے دھوکے تے فراڈ دی وجہ غربت سمجھتا ہے، یعنی آندے نے دولت دی کمی ہے، پیسے دی کمی ہے، اس لیے لوگ چوری کرتے ہیں، اس لیے ڈکیتی کرتے ہیں۔ لوگوں سنو، اللہ دا قرآن میں اٹھا کے بات کر رہا ہوں، میں جو قرآن و سنت کا مطالعہ کیتا نا، ساڈے معاشرے کے اندر اج دے دور دولت دی کسی قسم دی کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ پھر سنو، ساڈے معاشرے غربت نہیں ہے، اساں خود غربت بنائی ہوئی ہے، غربت نہیں۔ میں تمہیں اسلام دے ول لے کے جانا، تساں اسلام کا مطالعہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی مبارک کے اندر
تین دن کی بھوک برداشت کرتے نظر آتے ہیں. مینوں دسو تسی اج تک کوئی ایسا غریب دیکھے جڑا مسلسل 3 دن بھوکا رہا ہوئے تو انہوں کھانا تے کچھ بھی نہ ملیا ہو؟ بولو بولو تسی ویکھے کبھی ایسا غریب؟ بولتے نہیں. جنہیں ویکھے وہ چپ رہے, جنہیں نہیں ویکھا وہ بول پوئے. ویکھے نہیں ویکھے. اگلی بات تے غور کرو. میں نبی پاک دی حدیث پڑھا اور آپ دی سیرت پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک دی وجہ تو ایک نہیں اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بن کے میدان جہاد دے اندر اللہ دے راستے دے اندر کفار دے نال لڑائی کرتے ہوئے نظر آتے نے. مینوں دسو اپنی پوری زندگی وچ کوئی ایسا بندہ تساں ویکھیا غریب جڑا بھوک دی وجہ تو اپنے پیٹ دے اوپر ایک پتھر بنی پھردا ہوئے, ایک اٹ بنی پھردا ہوئے؟ ویکھیا نہیں. میں آپ دے صحابہ کرام دی سیرت کا مطالعہ کراں, میں صحابہ کرام درختاں دے پتے کھاندے ہوئے, بھوک دی وجہ تو درختاں دے پتے کھاندے ہوئے نظر آندے نے. مینوں دسو تساں اپنی پوری زندگی وچ کوئی ایسا بندہ ویکھیا ہے جنے بھوک دی وجہ تو درختاں دے پتے کھا کے گزارا کیتا ہو؟ بولو. پھر مانا سمجھ آیا ساڈے دور دے اندر کوئی غربت اسی نہ شکر ہی پڑے ہاں. ساری زندگی اسی سجدے وچ بیٹھ کے اپنے رب دا شکر ادا کریے, شکر ادا نہیں ہو سکتا. کبھی میں 3 دن بھوکا نہیں رہا, کبھی میں اپنے پیٹ تے پتھر نہیں بنے, کبھی مینوں اللہ پاک نے پتے کھان تے مجبور نہیں کیتا. میں اپنے رب دا شکر ادا نہ کراں کہ میرے اندر کوئی غربت نہیں, میرے معاشرے وچ کوئی دولت کی کمی نہیں, اللہ پاک دا عطا کردہ سب کچھ موجود. دوسری بات عزت تے حملہ جو ہے نا, ساڈے بندے آتے نے جی ان پڑھ لوگ نے, تعلیم ہے کوئی, پڑھے لکھے ہوندے نا تے انہاں عزت تے حملہ کوئی سی کرنا. انجی آندے نے اے بے ادبی دی وجہ, اے بے حیائی دی وجہ, اے بے شرمی دی وجہ, اے بے عزتی دی وجہ آندے نے تعلیم دی کمی. یہی آندے نے نا, یہی آندے نے نا. انہاں بزرگاں نوں پوچھو, شیر پنجاب نوں پوچھو کہ پیدل کتنی دور سکول پڑھن جاندے رہے نے. چاچا جی نوں پوچھو, چاچو خالد صاحب, انہاں سارے نوں پوچھو کتنی دور دور پیدل پڑھن جاندے رہے نے اور انہاں سکولاں وچ پڑھدے رہے نے جنہاں دیاں بلڈنگاں نہیں سن ہوندیاں. انہاں دے بزرگ پڑھتے رہے ہون گے, درختاں دی چھاں تلے ایک استاد پڑھان والا ہوندا سی. تعلیم نام دی چیز ہی کوئی نہیں سی ہوندی. لوگوں 5 کلاساں نوں ایک استاد پڑھاندا سی. ہن تے تعلیم دی اتنی جدت آئی ہے کہ بچے دا بیگ بچہ آپ نہیں اٹھا سکتا, ابے نوں بیگ جا کے سکول چھڈ کے بھی آنا پیندا تے لے کے بھی آنا. اعلیٰ قسم دی تعلیم موجود ہے. چلو میں ایک آسان مثال دے دیا. انہاں بزرگاں کو پوچھو ساڈے علاقے ہوں کسے باہر جانا, اس پتر نے اپنے باپ پر خط لکھنا یا باپ نے اپنے گھر اولاد پر خط لکھنا تے خط پڑھنا بزرگاں نوں نہیں سی آوندا ہوندا, اولاد نوں خط پڑھنا نہیں سی آوندا ہوندا. نال محلے چوں ہمسائے کولوں کسے نوں آندے سن وے خط پڑھ کے دے پتر کی پیا لکھدا ہے, ابا کی پیا لکھدا ہے. ہن ایسی جدت آئی ہے تعلیم دی, ایتھوں بہ کے امریکے دے سارے حالات معلوم ہوندے نے تے ایتھوں بہ کے یو کے تے لندن دے سارے حالات معلوم ہوندے نے. بولو ساڈے معاشرے وچ تعلیم دی کمی, بولو تے دولت دی بھی کمی. تانوں بولنا پڑنا, روزہ صرف تو ساری سے بھائی رکھتے ہیں, اللہ قبول فرمائے. دولت دی کمی تے تعلیم دی کمی تے پھر بھی چوری ڈکیتی زیادہ ہے, پھر بھی عزت محفوظ نہیں, پھر بھی لوگوں کا مال محفوظ نہیں. آخر دی وجہ کیا ہے؟ آخر دی کیا وجہ ہے؟ میرے کو پوچھو تو میں یہ جواب دیاں گا. اج دے دور دے اندر اتنی دولت کی ضرورت نہیں, اتنی تعلیم کی ضرورت نہیں. اج دے دور دے اندر سب تو زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ نام تربیت ہے. وہ نام کیا ہے؟ بولو سارے, تربیت کی ضرورت. تربیت ہوئے گی اخلاق آئے گا, تربیت ہوئے گی احترام آئے گا, تربیت ہوئے گی چوری تو بچے گی اولاد, تربیت ہوئے گی ڈکیتی تو بچے گی اولاد, تربیت ہوئے گی بے ادبی تو بچے گی اولاد, تربیت ہوئے گی بدکاری تو بچے گی اولاد. تربیت جدوں تربیت ہوتی سی نا پورے پنڈ دیاں کڑیاں نوں منڈے اپنیاں سکیاں بھੈਣਾں سمجھدے سن, اور تربیت دا فقدان آیا ہے. پڑھے لکھے منڈے اپنے چاچے دی کڑی نوں آندے نے گھروں چھڈ دے. ایسا معاشرہ تباہ ہوا ہے, ایسا معاشرہ برباد ہوا ہے. کسی دی عزت سکے باپ دی عزت محفوظ نہیں اولاد دے ہتھوں.
پڑھان والا استاد ابے دی تھان تے ہوندا سی. انہاں بزرگاں نوں پوچھو جس جگہ تے استاد بیٹھا ہوندا سی اس جگہ تے شاگرد نہیں سن بیٹھے. لیکن ہن استاد دی عزت محفوظ نہیں. اس دی وجہ تعلیم دی کمی نہیں, چوری ڈکیتی دی وجہ دولت دی کمی نہیں. لوگوں چوری ڈکیتی دی وجہ اور بے عزتی تے بے ادبی دی وجہ, بے شرمی تے بے حیائی دی جڑی سب تو بڑی وجہ ہے وہ تربیت دی کمی ہے. اج دے معاشرے نوں بولو سب تو زیادہ کیڑی چیز دی ضرورت ہے؟ سارے لوگ میں تھوڑے دیکھ رہا, مجھے پتہ کیڑا کیڑا نہیں بولتا پیا, کیڑی چیز کی ضرورت ہے؟ پھر تربیت. ہن پہلی سی بات سمجھ آ گئی, تقریر کا ایک حصہ ہو گیا, ایک ہی انشاءاللہ ہو جانی, پتہ بھی نہیں لگا. اج دے معاشرے میں کیڑی چیز کی ضرورت ہے تے تربیت کرنی کیویں ہے؟ اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ سارے دو دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا. اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں, میری طرف توجہ کرنا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگو اگر تسی اپنی زندگی نو بہتر بنانا چاہتے ہو, اگر تسی اپنی زندگی نو خوبصورت بنانا چاہتے ہو, اگر تسی اپنی زندگی نو سونا بنانا چاہتے ہو تے میرے محبوب نبی کریم دی سیرت تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. اللہ دے پیغمبر دی سیرت تواڈے واسطے آئیڈیا ہے. اللہ دے نبی پاک دی سیرت نو اپنا لو, تواڈی زندگی بہتر بن جائے گی. من ہے سمجھ آیا جے اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے کیویں کرنی ہے؟ جویں اللہ دے محبوب پیغمبر دا تربیت دا انداز سی. اللہ دے قرآن دے ہور مقام تے غور کرو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ کے رسول دی اطاعت کرو, اللہ کے رسول دی نافرمانی کر کے اپنے اعمال برباد نہ کرو. اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ پاک نے اعلان فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے محبوب پیغمبر انہاں لوگاں نوں دس جاؤ جے تسی چاہندے ہو اللہ تواڈے نال محبت کرے, جے تواڈا اے دعویٰ ہے کہ تسی اللہ نال محبت کر لے ہو, فاتبعونی میرے محبوب نبی کریم دی سیرت دی پیروی کر لو, اللہ تواڈے نال محبت کرے گا, اللہ تواڈے نال پیار کرے گا. اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ پاک نے بڑا خوبصورت اعلان فرمایا. اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. لوگو میرا محبوب نبی کریم جو کچھ تانوں دے دے او تسی لے لو, اور جڑی چیز تو تانوں منع کر دے اس چیز تو رک جاؤ. انہاں چار آیات تو منع سمجھ آیا جے اسی اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہاں, جے اسی اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہاں تے تربیت اونج کرنی ہے جویں نبی پاک نے کیتی ہے. ہن ایک اور سوال پیدا ہوندا ہے, اچھا اللہ دے پیغمبر کیویں دی تربیت کردے ہوندے سن؟ نبی پاک دی تربیت دا انداز کی سی؟ لوگو حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام کا ایک پیارا صحابی ہے جس کا نام عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ عنہ ہے. بعض روایات کے اندر عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ عنہ بھی ذکر ہے. حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہوئے سن, دسترخوان لگایا سی. اللہ دے پاک پیغمبر کھانا کھان لگے نے, روٹی کھان لگے نے. میں چھوٹا جا معصوم بال سا, جویں چھوٹے بالاں دی عادت ہوندی ہے, جویں معصوم بالاں دی عادت ہوندی ہے, کسے ویلے اماں جی دی جھولی وچ بیٹھ کے روٹی کھاندے نے, کسے ٹائم پاپا جان دی جھولی وچ بیٹھ کے روٹی کھاندے نے. اپنی مرضی تے لاڑ تے پیار دی وجہ تو اپنی مرضی نال روٹی کھاندے نے. حضرت عمر بن نبی سلمہ فرماندے نے میں بھی چھوٹی تے معصوم عمر دا سا, میں اپنی مرضی نال روٹی کھان لگا. اللہ دے محبوب پیغمبر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, ہاتھ روک کے آپ نے فرمایا یا بنیا, اے پیارے بیٹے, یا غلام, اے معصوم بال, سم اللہ, اج تو بعد
ہے اپنی مرضی نال روٹی شروع نہیں کر دینی بسم اللہ بلکہ روٹی کھان تو پہلے اللہ دا نام لینا ہے بسم اللہ پڑھنی ہے دوسری بات نبی پاک نے سکھائی ہے آپ نے فرمایا کل بھی یمینک جدوں بھی کھانا کھانا ہے سجے ہاتھ دے نال کھانا کھانا ہے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانا ہے تیسری بات اللہ دے پیغمبر نے سکھائی ہے آپ نے فرمایا کل مما یلیک اے پیارے بیٹے جدوں کھانا کھان لگے اور کرنا جدوں کھانا کھان لگے اے نہیں کہ جتوں دل لا کے روٹی شروع کر دے نا اپنے سامنے دی کھانا کھانا ہے اپنے اگوں دی کھانا کھانا ہے کیا مطلب ہے نبی پاک دا یعنی کسی اور دے سامنے نہیں کھانا کسی اور دے کو نہیں کھانا کیا مطلب مزید میں آسان کر کے بات سمجھاواں اللہ دے پیغمبر تربیت کر رہے ہیں اپنا حصہ کھانا ہے اپنا حق کھانا ہے کسی اور دا حصہ نہیں کھانا کسی اور دا حق نہیں کھانا اس حدیث وچوں مینوں چار باتاں سمجھ آئیاں نے جڑیاں میں تواڈے سامنے پیش کر دینا جے تسی غور و توجہ کر لیا انشاءاللہ بات مزید سمجھ آ جائے گی پہلی بات یہ سمجھ آئی ہے نبی پاک دی سنت سی اللہ دے محبوب پیغمبر اپنے بچیاں نو اپنے کٹھے بٹھا کے کھانا کھواندے ہوندے سن اپنے گھر والیاں دے کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاندے ہوندے سن کٹھے کھانا کھان نال اللہ دی طرفوں رحمت بھی آ جاندی ہے اللہ دی طرفوں برکت بھی آ جاندی ہے تے کھانا ضائع بھی نہیں ہوندا روٹی ضائع بھی نہیں ہوندی ساڈی عادت کی ہے چھوٹے جے بچے نو سالن بھی علیحدہ دے دتا روٹی بھی علیحدہ دے دتی انہیں روٹی دا چوتھا حصہ کھادا تین حصے روٹی ضائع ہو گئی ہے سالن بھی ضائع ہو گئے وہ روٹی جانور کھا گئے نے گھر دے دانے آپے آپ مکڑے نے جے اپنے بچیاں نو کٹھے بٹھا کے روٹی کھان دے بچیاں نو تمیز بھی ہوندی روٹی کھان دی اور دوسرے نمبر تے گھر دے اندر برکت بھی آ جاندی دوسری جڑی بات مینوں سمجھ آئی ہے لوگو اپنے بچیاں نو کٹھے بٹھا کے روٹی کھوان لگیا بسم اللہ دی بھی تلقین کرنی چاہیے بسم اللہ پڑھوا کے روٹی شروع کروانی چاہیے اے کیا فائدہ ہوندا ہے حدیث پاک دے اندر جڑا جڑا بندہ کھانا کھان لگے شیطان دروازے وچ انتظار وچ کھڑا ہوندا ہے اونے روٹی کھائے گا میں دے نال بیٹھ کے کھانا کھاواں گا آپ نے فرمایا جدوں بندہ بسم اللہ پڑھ لے شیطان ناکام ہو جاندا ہے شیطان نامراد ہو جاندا ہے شیطان ذلیل ہو جاندا ہے شیطان برباد ہو جاندا ہے شیطان مایوس ہو جاندا ہے تے اپنے چیلیاں نوں بھی کہندا ہے چلو اج ایتھے ساڈے کھان نوں کچھ بھی نہیں شیطان دفع تے دور ہو جاندا ہے لیکن جڑا جڑا بندہ بسم اللہ نہ پڑھے اللہ پاک دا نام نہ لوے اپنی مرضی نال روٹی شروع کر دے آپ نے فرمایا شیطان بھی تے اودے چیلے بھی پلیت تے ناپاک شیطان آ کے اودے کٹھے بیٹھ کے روٹی کھاندے نے جتھے شیطان روٹی کھا رہا ہوئے اس روٹی وچ برکت کیویں آوے جتھے شیطان روٹی کھا رہا ہوئے او روٹی صحت دا ذریعہ کیویں بنے جڑی روٹی ہے شیطان شامل ہوئے وہ روٹی تندرستی دا ذریعہ کیویں بنے جڑے کھانے شیطان شامل ہوئے وہ کھانا شفا دا ذریعہ کیویں بنے لوگوں اللہ دی رحمت اتھے ہوندی ہے جس ویلے بسم اللہ پڑھی جائے جے بسم اللہ نہ پڑھی جائے رحمت نہیں ہوندی شیطان بھی تے اودے چیلے بھی اس روٹی وچ حاضر ہو جائے دو باتاں سمجھیں پہلی بات کٹھے بٹھا کے روٹی کھاؤ اور غور کرنا دوسری بات کہ روٹی کھوانے لگا کی اخوانا ہے اپنی اولاد بلکہ اخواؤ گے سرکاری صاحب نے یاد کرا دیتی ہیں ماما پڑھوانا بڑا کام ہے کار تھی اپنے بچے کو پڑھاؤ بھی سرکاری صاحب نے دعا یاد کرو اتنے بڑیاں سنانا گھر سنا گا گھر داخل ہونے کی دعا کرو باہر جان کی دعا یہ ساری دعا اچھا میں جی بات کر رہا دوسرے نمبر پہ اپنی اولاد کو کی سکھانا ہے بسم اللہ کی سکھانا ہے بسم اللہ اور تیسری بات پہ غور کرنا اللہ دے محبوب پیغمبر چھوٹے جے معصوم بالوں آپ تربیت دے رہے نے سکھا رہے نے کل بھی یمینک اے پیارے بیٹے سیدھے ہاتھ نال کھانی ہے روٹی سجے ہاتھ نال کھانی ہے روٹی دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانا ہے ایتھوں مینوں جڑی بات سمجھ آئی ہے لوگوں جڑی اولاد نوں روٹی کھان دا احترام سکھا دیتا جاوے جڑی اولاد نوں روٹی دا ادب سکھا دیتا جاوے او ماں باپ دے اگے بدتمیزی نہیں کرتی جڑی اولاد روٹی کا احترام کرنے والی ہوئے او ماں باپ دی بے ادبی نہیں کرتی
وہ ماں باپ دے گستاخی نہیں کردی۔ اور چوتھی جڑی بات مینوں سمجھ آئی ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر اس بچے دی تربیت کر رہے ہیں، اے معصوم بال کسے ہور دا حق نہیں کھانا بلکہ اپنا حق کھانا ہے، اپنا حصہ کھانا ہے۔ میرے وقت توجہ کرنا، میں بڑی قیمتی بات تہاڈے سامنے پیش کر رہا لوگو، جیڑی اولاد نو چھوٹی عمر تو اپنا حصہ تے اپنا حق کھان دی عادت ہوے، اولاد وڈی ہو کے غیراں دے حق نہیں کھاندی، اولاد وڈی ہو کے کسے اور دے حصے نہیں کھاندی۔ اور آسان کر کے بات سمجھاواں، اوے لوگو جڑی اولاد نو چھوٹی عمر تو اپنے حق تے اپنے حصے کھان دی عادت ہوے، وڈی ہو کے اولاد بھیڑاں دا حصہ نہیں کھاندی، دھیاں دا حصہ نہیں کھاندی، وڈی ہو کے وہ اولاد ماں پیو دے حق تے ماں پیو دے حصے نہیں کھاندی، وڈی ہو کے وہ اولاد ہمسایاں دے حق نہیں کھاندی، یتیماں مسکیناں دے حق نہیں کھاندی، رشتہ داراں دے حق نہیں کھاندی۔ اوے لوگو جڑی اولاد نو چھوٹی عمر کو اپنا حصہ تے اپنا حق کھان دی عادت ہوے، وڈی ہو کے وہ اولاد چوریاں نہیں کردی، وڈی ہو کے وہ اولاد ڈکیتیاں نہیں کردی۔ اس لیے اللہ دے پیغمبر اولاد کو تربیت دے رہے ہیں، کل مما یلیک، اے پیارے بیٹے کھانا جدوں کھانا ہے کسے اور دا حصہ تے حق نہیں کھانا بلکہ اپنے اگیوں دی کھانا ہے، اپنا حصہ تے اپنا حق کھانا۔ کنیاں باتاں سمجھ آ گئی؟ تو ایس حدیث جو تے چار باتاں، ویسے اوور آل کنیاں باتاں ہو گئی ہیں۔ تو پہلی، آج کے معاشرے میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ بولو، ٹھنڈے ٹھنڈے ہوئے آ جاؤ، ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں ہونا انشاءاللہ، میں تو جگائی بھی رکھنا ہے اللہ کی توفیق نال۔ لیکن اصل مقصد بات سمجھانا، آج کے دور میں کیڑی چیز کی ضرورت ہے؟ ابھی تو سمجھا نا، اولاد اللہ دیتا ہے پیسے کمان دے، نہ تربیت نہیں دیتا ہے اللہ۔ اللہ صالح اولاد دیتا ہے، صالح۔ غور کرنا، آج کے دور میں کیڑی چیز کی ضرورت ہے؟ تے تربیت کیویں کرنی ہے؟ بول رہے ہو؟ اور جویں نبی پاک نے کی تھی، بولو آج کے دور میں کیڑی چیز کی ضرورت ہے؟ تے تربیت کیویں کرنی ہے؟ بولو جویں نبی پاک نے کی تھی۔ اچھا ہن تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تربیت کرنی کدوں ہے؟ تربیت کرنی کدوں؟ میں انشاءاللہ سوال تے پھر جواب، ایک نال گل یاد رہے گی، ایک نال گل یاد۔ پہلی دسی آج کے دور میں سب تو زیادہ ضرورت تربیت ہے۔ دوسری بات تربیت کرنی کیویں؟ جویں نبی پاک نے کی تھی۔ تیسری بات تربیت کرنی کدوں ہے؟ کئی بندے آندے نے قاری صاحب چھوٹا جہا معصوم بال ہے تسی بھی پیچھے پے گئے، آندے نے کہ نہیں تسی بھی پیچھے لگ گئے ہو، اے معصوم بال نو ہنے وٹ ٹپ چھڈا، کوئی بھرا سمجھان دی گل کردے آندے تینوں تے میری اولاد چنگی لگدی نہیں، تو میں اللہ کرے بھاویں ہوئی نہ میری اولاد، تینوں تے سڑنا میری اولاد دے ناویں، تو تے آندا بس اے تے ہوئی نہ۔ میرے عزیزو تربیت کرنی ہے تے قدم کرنی ہے، اس بات تے غور کرنا۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ سارے دنیا پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنا پیارا ہے لوگو نام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا، کتنا پیارا ہے لوگو نام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا، آپ آئے جہاں میں اجالا ہوا، عدل انصاف کا بول بالا ہوا، عدل انصاف کا بول بالا ہوا، عدل انصاف والا نظام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا، سوچتا ہوں یہ کیسی تھی ان کی ادا، دشمنوں کو بھی دیتے نہ تھے بددعا، سوچتا ہوں یہ کیسی تھی ان کی ادا، دشمنوں کو بھی دیتے نہ تھے بددعا، دشمنوں کو بھی دیتے نہ تھے بددعا، صبر سے معاف کرنا تھا کام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ
اتنا پیارا کہ لوگوں نام آپ کا سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نظر مبارک پئی ہے حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے الحمدللہ جو بھی بات کراں گا میں حوالے دا ذمہ دار ہوں گا یہ ایسا سٹیج ہے ایتھوں لگی لکھتی بات نہیں ہوندی ایتھوں ادھر ادھر دی بات نہیں ہوندی یا اللہ دے قرآن دی بات ہوندی ہے یا سنے نبی پاک دے فرمان دی بات ہوندی ہے تیسری بات سانو آندی کوئی نہیں سانو یاد کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں سانو یاد ہے ہی کوئی نہیں اللہ دا قرآن کافی ہے سنے نبی پاک دا فرمان کافی ہے یہ دی تشریح کرتے جائیے زندگی بیت جائے میری طرف توجہ کرنا حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے نبی پاک نے ویکھیا آپ دا نواسا ہے جدا نام حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہے کون حسن ہے جنتی نوجواناں دا سردار حسن ہے کون حسن ہے ہر مومن دے دل دا چین تے قرار حسن ہے کون حسن ہے مومناں دے ایمان دی بہار حسن ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ معصوم عمر دی وجہ تو کھجور دا ایک دانہ زمین تے پیا ہویا سی اے اٹھا کے کھانا شروع کر دیتا حدیث پاک دے اندر آندا ہے آپ نے فرمایا کخن اے حسن اسے باہر پھینک دو اے حسن نو سٹ دے اے حسن کھجور دا دانہ نہیں کھانا معصوم عمر دی وجہ تو چھوٹی عمر دی وجہ تو بچپن دی وجہ تو اپنے نانے دی بات سمجھ نہیں آئی حضرت حسن نو نبی پاک خاموش نہیں ہو گئے آپ چپ نہیں ہو گئے لوگوں اللہ دے پیغمبر خود تشریف لے گئے آپ نے اپنی انگلی مبارک کے نال کھجور دا دانہ حضرت حسن دے منہ وچوں کڈ کے باہر سٹ دیتا آپ نے فرمایا حسنا اے جڑا صدقے دا مال ہے اے میری آل دا حق نہیں بلکہ میری امت دا حق ہے تے جڑا میری آل دا حق نہ ہوئے وہ ایک کھجور دا دانہ ہی کیوں نہ ہوئے میں محمد برداشت نہیں کر سکتا میری اولاد کھا لے کس عمر دے اندر لوگو جدوں بچے نو بات سمجھ بھی نہیں سی آ رہی آپ نے ہاتھ نال روک کے تربیت کیتی ہے مانا ہے سمجھ آندا ہے اپنی اولاد دی بڑے ہو کے تربیت نہیں کرنی بلکہ چھوٹی عمر تو تربیت کرنی ہے بچپن والی عمر تو تربیت جدوں سمجھ بھی نہ سکدے ہون اودوں کو تربیت کرنی ہے میں آسان کر کے مثال دے دوں اپنے گھر تسی پودا لاندے ہو کدی لایا پودا بولو جٹ بندے ہو تسی لایا ہوئے پودا لایا کدی اچھا جدوں تسی پودا لاؤ تے پھر ہوا نال کدی سجے ڈگدا ہے کدی کھبے ڈگدا ہے کدی اگے پیچھے ڈگ پیندا ہے بولو تھوڑا بولتے نہیں جے پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی میری ہاں ڈگ پیندا ہے اچھا پھر کی کرتے پٹ کے سٹ دیتے ہو ہاں کی کرتے ہیں اچھا سپورٹ کیوں دیتے ہو ٹھیک ہے اچھا ڈگ بھی پیا پھر کی ہونا اور ڈنگا ہو جانا یہی ہونا ہے نا ڈنگا ہو جانا اچھا ڈنگا ہو گیا پھر کی ہونا آندے نے ساری زندگی ڈنگا رہنا اگلی بات ہے تو اچھا ساری زندگی بھی ڈنگا رہا پھر کی ہونا آندے نے کہاڑی نال وٹ ٹک سٹو آرے نال چیر سٹو جیڑا چھوٹے ہوندے تو پودا ڈنگا ہو گیا بڑے ہو کے سیدھا ہوندا بولو بڑے ہو کے سیدھا ہوندا تے جیڑی اولاد چھوٹی عمر کو خراب ہو جائے بڑی ہو کے سیدھی ہوندی اپنی اولاد کو ٹھیک کرنا تے شروع کرو ٹھیک کر مفت لے آندا ہویا کی کر وہ دے نال تینوں اتنا پیار ہے کہ ڈنگا نہ ہو جائے تے جیڑی اولاد تینوں جان تو بھی پیاری ہے وہ دے سیدھا کرن دی تینوں فکر ہی کوئی نہیں مفت لے آندا ہویا پودا یا 20 روپے 50 روپے دا لے آیا ہویا پودا وہ دی تینوں بڑی فکر ہے کہ ڈنگا ہو گیا تے سیدھا نہیں ہونا تے اولاد دی کوئی فکر نہیں کہ میری اولاد خراب ہو گئی تے انہیں ٹھیک نہیں ہونا بولو اپنی اولاد دی کیا کرنی ہے سارے بولو وقت بڑا تھوڑا ہے میں ان مختصر کرنی ہے بات آج اپنی اولاد دی کیا کرنی ہے کیویں کرنی ہے بولو سارے یاد ہو رہی نا گل تے کیویں کرنی ہے بولو تے تیسرا سوال ہے کدوں پر کرنی ہے بولو سارے چھوٹی عمر اچھا چوتھا سوال ہے پیدا ہوندا مولوی رٹا جو لایا وہ تربیت کرنی ہے نبی پاک نے جویں کی تھی وہ کرنی ہے چھوٹی عمر کو تو فائدہ کی ہوئے گا اے ہونا چاہیے نا فائدہ رزلٹ آنے نا رزلٹ ہونا چاہیے بچوں کو رزلٹ کی فکر ہوتی ہے نا رات 2:30 بجے تک پڑھتے ہیں یہ جی ہے کہ بولو
فائدے دی امید ہوئے نا تے جٹ نہ سردیاں ویندے تے نہ گرمیاں میں پوری محنت کرتے ہو کہ نہیں فائدے دی امید ہوئی اچھا فائدہ کی ہوگا تربیت بھی کرنی ہے انج کرنی ہے جی نبی پاک نے کی ہے تے چھوٹی عمر کو کرنی ہے فائدہ کی ہوگا آؤ میں فائدہ دساں اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا پیارا سا پہلے دعویٰ کر دیں پھر اس سے دلیل دیں تاکہ بات مزید سن اے لوگو تسی اپنی اولاد دی تربیت کر جاؤ تہاڈی اولاد تہاڈی زندگی وچ بھی تہاڈا ادب کرے گی تے تہاڈے مرن تو بعد بھی تہاڈی اولاد تہاڈی عزت دا ذریعہ بن جائے گی کتے لکھیا ہوا ہے دلیل تے توجہ کرنا نبی پاک دے پیارے صحابی نے جنہاں دا نام سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اللہ دے پیغمبر دے کول بیٹھے ہوئے نے نبی پاک دے نال گفتگو ہو رہی ہے حضرت عمر دا بیٹا عبداللہ بھی حضرت عمر دے نال ہے نبی پاک نے اپنے صحابہ کرام کو ایک سوال کیتا یہ لمبی تے تفصیلی حدیث ہے لوگ میں اشارتاً مختصر بات دسن لگا صحابہ کرام دی عادت سی سوال دا جواب ہوندا سی تے پیش کر دیندے سن جے سوال دا جواب نہیں سی ہوندا تے چپ رہندے سن صحابہ کرام خاموش نے اللہ دے پاک پیغمبر تھوڑی دیر بعد اپنے گھر تشریف لے گئے نبی پاک دے صحابہ اپنے اپنے گھراں نوں جا رہے نے راستے دے اندر بیٹا عبداللہ اپنے باپے عمر نو کہنے لگا اے پیارے بابا جان اللہ دے محبوب پیغمبر جیڑا سوال تواڈے کولوں کر رہے سن تسی سارے خاموش تے چپ سو اس سوال دا جواب مینوں آندا سی لیکن میں جان بوجھ کے خاموش رہا میں جان بوجھ کے چپ رہا میں جان بوجھ کے سوال دا جواب نہیں دیتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے اے پیارے بیٹے جے تینوں سوال دا جواب آندا سی تو سوال دا جواب پیش کر دیندا عزت جی اضافہ ہو جاندا میرا دل خوش ہو جاندا جتھے بڑے بڑے لوگوں نوں سوال دا جواب نہیں آیا اوتھے میرے بیٹے نوں سوال دا جواب آ گیا عبداللہ بن عمر دا جواب سنو لوگو ابن عمر جواب دین لگے بابا جان میرا دل کردا سی میں سوال دا جواب دے دیاں عزت بھی بن جانی سی لیکن سوال دا جواب جان بوجھ کے اس وجہ تو نہیں دیتا کیونکہ تسی موجود سو اچھا میں موجود سا تے پھر کی سی بابا جان جتھے ابا چپ ہوئے اتھے پتراں دی زبان چلدی ہوئے ادب اجازت نہیں دیندا احترام اجازت نہیں دیندا بابا جان جتھے ابا چپ ہوئے اتھے پتراں دی آواز اونچی ہوئے ادب دے خلاف ہوندے احترام دے خلاف ہوندے میرا دل کرتا سی میں سوال دا جواب دے دیا لیکن اس وجہ تو نہیں دیتا کیونکہ تسی موجود سو تواڈے ادب دی وجہ تو چپ رہے ہو تواڈے احترام دی وجہ تو چپ رہے ہو لوگوں دلیل سچ ثابت ہوئی تسی اپنی اولاد دی سونی تربیت کرو تواڈی اولاد تواڈی زندگی دے اندر بھی تواڈا ادب کرے گی اگلا دعویٰ بھی میں کیتا سی تواڈی زندگی تو بعد بھی موت تو بعد بھی تواڈی اولاد تواڈا ادب کرے گی اے دی دلیل کیا ہے دلیل تے ذرا غور اور توجہ کرنا اے ہوئی عبداللہ بن عمر ایک دن اپنے گھر تو باہر اپنی پسندیدہ سواری پر سوار ہو کے اپنے یاراں تے دوستاں دے نال سفر کر رہے ہیں اے اس وقت دی بات کر رہے ہیں جدوں حضرت عمر شہید ہو گئے سن حضرت عمر دی شہادت تو بعد عبداللہ بن عمر سفر تے جا رہے ہیں دوران سفر ایک نوجوان دے نال ملاقات ہوئی ہے اس نوجوان نو عبداللہ بن عمر نے روک لیا روک کے کہنے لگے کھلو میری گل سن ایک کھلو گیا حدیث دے اندر آندے عبداللہ بن عمر نے اپنے سر تے جڑی پگ بنی ہوئی سی لوگوں اے پگ تے لوگوں دی عزت دی نشانی ہوندی ہے اے پگ تے لوگوں دی غیرت دی نشانی ہوندی ہے اس پگ دی خاطر لوگ اپنی جاناں دے دیندے نے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے سر تو اپنی پگڑی اتاری ہے اے پگ تے پگڑی اتار کے اس نوجوان دے سر تے رکھ دیتی ہے اگلی بات تے توجہ کرنا لوگوں اپنے دوستاں نوں کہنے لگے کتنے پیسے نے تواڈے کول کہنے لگے اے پیسے نے سارے نوں ایک تھیلی دے اندر جمع کر کے اے بھی اس نوجوان دے حوالے کر دیتے نے اگلی بات تے توجہ کرنا
لوگو میں حدیث پاک کے اندر پڑھیا حوالے کا میں ذمہ دار اپنی سواری کی مہار پکڑی ہے اس نوجوان دے حوالے کر دیتی ہے کہنے لگے جا چلا جا اپنے پاپے نو دے دیں یہ پگ بھی اپنے ابے نو دے دیں یہ پیسے بھی اپنے ابے نو دے دیں یہ سواری بھی اپنے ابے نو دے دیں قافلے والے پوچھن لگے اے ابن عمر جے غریب سمجھ کے دی کچھ مدد کرنی سی چند پیسے تسی دے دے غریب فقیر جی بندہ خوش ہو جاتا لیکن اپنی پگ دین دی کیڑی ضرورت سی چلو پگ دے دیتی ہے کپڑا مل گیا انہوں اچھا اتنے پیسے دین دی کیڑی ضرورت سی چلو تساں اتنے پیسے بھی دے دیتے نے اپنی پسندیدہ سواری دین دی کیڑی ضرورت سی حضرت عبداللہ بن عمر دا جواب سن لوگو اپنے سینے چ ٹھنڈ پا کے جاؤ ابن عمر جواب کرنے لگے لوگو میرے پاپا عمر شہید ہو گیا میرے باپے دی شہادت تو بعد میں اپنے ابے دی خدمت تو محروم ہو گیا میں اپنے باپے دی خدمت نہیں کر سکتا ہن میرے ایک باپے دا یار ہے جڑا غریب انسان ہے جڑا دیہات دے اندر رہن والا ہے میں اس باپے دی خدمت کر کے اپنے ابے دی محبت دا حق ادا کرنے دی کوشش کرتا میں اپنی سواری اس وجہ تو دیتی ہے میں اپنی پگ اتار کے اس وجہ تو دیتی ہے تھیلی وچ پیسے جمع کر کے اس وجہ تو دیتے ہیں کیونکہ میرے ابے دا یار ہے میں اپنے ابے دے یار دی عزت کیتی ہے ایتھے تے اولاداں اپنے ابے دے سکے بھرا سکے چاچے دیاں عزتاں نہیں کردیاں اے ابے دے یاراں دا حیا کر رہے ہیں اے ابے دے بیڑیاں دا حیا کر رہے ہیں اے ابے دے تعلق والیاں دا حیا کر رہے ہیں ایتھے تے سکیاں اولاداں اپنے سکے باپ دا حیا نہیں کردیاں تسی ویکھیا نہیں اج تو چند مہینے پہلے پاک پتنگ علاقے دے اندر ایک بیٹے نے اپنے سکے باپ نو ٹھڈے مارے نے اپنے سکے باپ نو تھپڑ مارے نے اپنے سکے باپ نو مکے مارے نے اپنے سکے باپ نو زمین تے گرا کے تو جتیاں مار رہے ہیں تے ویڈیو بنا کے نیٹ تے اپلوڈ کر دیتی ہے چند دنوں دے بعد جدوں اینو گرفتار کیتا پولیس نے بابے دے کول میڈیا والے انٹرویو لین واسطے گئے لوگو اے بابا رو رو کے کہہ رہا سی اے میرا وہ بیٹا ہے جدی خاطر میں اپنی جوانی سعودی عرب گزاری ہے اے میرا وہ بیٹا ہے جدی خاطر ساری زندگی میں پردیس گزاری ہے اے میرا وہ بیٹا ہے جدی خاطر میں مزدوریاں کرتا رہا جدی خاطر میں محنت کرتا رہا اے میرا وہ بیٹا ہے جدی خاطر میں اپنی جوانی قربان کیتی ہے اے میرا وہ بیٹا ہے جنہوں میں کوٹھیاں بنا کے دیتیاں نے اے میرا وہ پتر ہے جنہوں میں دولتاں کٹھیاں کر کے دیتیاں نے لوگوں ایتھے مینوں جڑی بات سمجھ آئی ہے ایک سائڈ تے وہ بیٹا ہے جڑا اپنے ابے دے یاراں تو اپنے حق قربان کر رہا ہے تے ایک سائڈ تے وہ بیٹا ہے جڑا اپنے باپے نو تھپڑ مار رہا ہے اپنے باپے نو دھکے مار رہا ہے انہاں دونوں پتراں چ فرق کیڑی چیز ہے ایک باپ نے اپنے بیٹے دی تربیت سونی کیتی ہے ایک باپ نے اپنے بیٹے دی تربیت نہیں کیتی بلکہ دولتاں کٹھیاں کر کے دتیاں نے پیسہ اکٹھا کر کے دیتا ہے جے تسی اولاد نو دولت دا پجاری بناؤ گے پھر مارا کھاؤ گے جے تسی اپنی اولاد نو پیسے دا پجاری بناؤ گے پھر روو گے جے تسی اپنی اولاد نو دولت تے پیسے تے مال دا پجاری بناؤ گے پھر ساری زندگی خوار تے ذلیل ہو جاؤ گے لوگوں اج دے دور دی سب تو بڑی ضرورت ہے جے تسی چاہتے ہو تہاڈی اولاد تہاڈے جیندیاں بھی تہاڈا حیا کرے تہاڈے مرن تو بعد بھی تہاڈا حیا کرے تہاڈی عزت دا ذریعہ بن جائے اپنی اولاد دی سونی تربیت کر جاؤ تہاڈی اولاد دی سونی تربیت تہاڈے مرن تو بعد بھی تہاڈی عزت تے تہاڈے وال وقار دا ذریعہ بن جائے کی کرنا ہے اپنی اولاد کی تربیت ایک اور مثال دے دیں غور کرنا توجہ ہے کرنا اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اور اگلی جڑی گفتگو ہے نا اے تواڈے شوق نے میرے کو میں اپنی گفتگو پوری کیتی بیٹھی تھکا بھی بیٹھا ذری بات ہے صبر کی پہ روزہ رکھ ہن تواڈا جنہ شوق ہوئے گا اونی میں تمہیں بونس سمجھ لو تحفہ سمجھ لو انشاءاللہ اگلی باری کا گفٹ سمجھ لو اگلی گفتگو تواڈے شوق نے انشاءاللہ میرے کو کرنا اور دوسری مثال اولاد دی سونی تربیت ہوے اولاد جیوندیاں وی ماں پیو دی عزت دا ذریعہ بندی ہے مرن تو بعد بھی اولاد ماں باپ دی عزت دا ذریعہ بندی ہے کتے لکھا ہوا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سفر دے اندر اپنے یار جابر کو سوال کرنے لگے، اے میرے پیارے یار جابر مینوں ایک سوال کا جواب دے۔ جی اللہ دے محبوب پیغمبر، آپ نے فرمایا جابر تو شادی بھی کیتی ہے یا نہیں؟ حضرت جابر جواب دے لگے، اللہ دے پیغمبر میری شادی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کتھے کی ہو شادی جابر؟ جابر جواب دے لگے، اللہ دے پیغمبر جیڑی عورت دے نال میں شادی کیتی ہے او کنواری بھی نہیں، او جوان بھی نہیں، او عورت بوڑھی عورت ہے تے بیوہ خاتون ہے، بزرگ عورت ہے۔ نبی پاک حیران ہو گئے، جابر جواناں دی تے خواہش ہوندی ہے، میری بیوی بھی جوان ہے، میری بیوی بھی خوبصورت ہے، آخر محلے چ رہنا، آخر علاقے چ رہنا، جوان بندے دی خواہش ہوندی ہے میری بیوی جوان ہے، لیکن تو بزرگ تے بیوہ عورت دے نال شادی کیتی ہے، آخر دی وجہ کیا سی؟ کیا رشتہ نہیں سی ملدا؟ رشتہ تے ملدا سی، آخر پھر دی وجہ کیا سی؟ حضرت جابر جواب دین لگے، حضرت جابر دے جواب تے غور کریا جے تے اپنی اولاد دے کردار تے غور کریا جے۔ حضرت جابر جواب دین لگے، اللہ دے پیغمبر میں اپنی بہنوں دی وجہ تو ایک بزرگ عورت دے نال شادی کیتی ہے، ایک بیوہ عورت دے نال شادی کیتی ہے۔ کیا مطلب جابر؟ اللہ دے پیغمبر میرے بابا عبداللہ احد میدان شہید ہو گئے، میرے بابا دی شہادت تو بعد جی میں یتیم ہویا ایویں میری نو بہناں بھی یتیم ہو گئی ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر میرے بابا دی وفات تو بعد جدوں میں شادی دا ارادہ کیتا اپنے ابے دی شہادت تو بعد جدوں میں شادی دا ارادہ دل تے ایسی کسے جوان عورت دے نال کنواری لڑکی دے نال شادی کراں، جے میں کسے کنواری لڑکی دے نال شادی کر لیندا میریاں بہناں دی تربیت کون کردا؟ میریاں بہناں نوں گھر دے کم کار کون سکھاندا؟ میریاں بہناں نوں گھر دے معاملات کون سکھاندا؟ میریاں بہناں نوں زندگی گزارن دے طور طریقے کون سکھاندا؟ اللہ دے پیغمبر میں اپنی جوانی دی خواہشات دی قربانی دتی ہے تے اپنی بہناں دی وجہ تو دتی ہے۔ او میرے عزیز مسلمان بزرگوں تے بھائیو، تسی حیران ہوو گے ساڈے معاشرے دے اندر تے بھرا بھیڑی دا حق کھا جاندے نے، ساڈے معاشرے دے اندر تے بھرا اپنی بہناں نوں دھمکیاں دیندے نے، جے حصہ منگنی تے رشتے ختم، جے حصہ منگنی تے تعلق ختم، جے حصہ منگنی تے محبت ختم، جے حصہ منگنی تے خوشی غمی ختم، جے حصہ منگنی تے شادی خوشی ختم، جے حصہ منگنی تے میرے دروازے تے نہ آوی، جے حصہ منگنی تے میرے گھر نہ آوی۔ ساڈے معاشرے دے اندر تے بھرا زندہ بہناں نوں پٹواریاں نوں رشوت دوا کے مردہ لکھواندے نے، ساڈے معاشرے تے بھرا بھیڑی دا حق کھا جاندے نے۔ اے ایسا بھائی ہے جڑیا اپنی بہناں واسطے اپنے حق قربان کر رہے ہیں، اپنی خوشیاں قربان کر رہے ہیں، آخر دی وجہ کی سی لوگو؟ اے دی وجہ دے پاپے دی کیتی ہوئی تربیت سی۔ میں اپنی طرفوں نہیں کہہ رہا بلکہ حضرت جابر خود بیان کرتے ہوئے میرے بابا شہادت تو چند دن پہلے اپنے گھر دے اندر بٹھا کے مینوں کہہ رہے سن، جابر میں اللہ دے راستے جہاد تے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں واپس نہ آواں، ہو سکتا ہے میں اللہ دے راستے شہید ہو جاواں، ہو سکتا ہے میں اللہ دے راستے قربان ہو جاواں۔ جابر جے میں اللہ دے راستے قربان ہو گیا، جے میں شہید ہو گیا، جے میں واپس نہ آیا، اپنی بہناں دا خیال کری۔ اللہ دے پیغمبر اپنی بہناں دی وجہ تو اپنے حق تے حصے تے اپنی خوشیاں قربان کیتیاں نے تے اپنے فرد دی کیتی ہوئی تربیت دی وجہ تو کیتیاں نے۔ مانا سچ ثابت ہویا لوگو، اولاداں مرن تو بعد بھی اپنے ماں باپ دی عزت دا ذریعہ بننیاں نے، اپنے ماں باپ دی وصیت دا خلاف۔ ساڈی اولاداں جیوندیاں ساڈا آکھن نہیں منڈیاں، اے تے وفات تے شہادت تو بعد اپنے پاپے دی وصیت تے عمل کر رہے ہیں، اپنی بہنوں واسطے اپنے حق تے اپنے حصے قربان کر رہے ہیں۔ تے کیڑی چیز دی وجہ تو؟ بولو، اچھی تربیت دی وجہ تو، سونی تربیت دی وجہ تو۔ مکدی مقام اللہ دے قرآن وچوں تانوں ایک بات سناواں، لیکن اس تو پہلے میں دعویٰ کرن لگا، اس دعوے سے دلیل دیاں گا۔
میں اپنی طرفوں پوری کوشش کر رہا ہوں، اتنا صبر کر کے آیا اپنے بزرگوں کو کچھ سمجھا جاؤں، میری ماں بہناں پردے تشریف فرما نے انہوں نے بھی کچھ گزارش کر جاؤں۔ لوگوں اج دے وقت دی سب تو بڑی ضرورت تربیت ہے۔ تربیت کیویں کرنی ہے؟ جویں اللہ دے سونے نبی پاک نے کیتی ہے۔ تربیت کدوں کدوں کرنی ہے؟ بچپن تو اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے۔ چوتھی بات جڑی سمجھا رہا تسی اپنی اولاد دی تربیت کرو، اولاد جیوندیاں بھی تہاڈا حیا کرے گی، مرن تو بعد بھی تہاڈا حیا کرے گی۔ ہن میں اگلا جڑا دعویٰ کرن لگا اس دعوے تے دلیل اللہ دے قرآن وچوں دیاں گا۔ تسی اپنی اولاد دی سونی تربیت کر جو، چنگی تربیت والی اولاد اپنے ماں باپ دے خواباں نوں بھی حقیقت بنا دیندی ہے۔ بلکہ میں اس کو اگے ایک جملہ بولاں تے پھر بھی مبالغہ نہیں ہوئے گا، سونی تربیت والی اولاد، تربیت یافتہ اولاد اپنے ماں باپ دے خواباں تو ہی اپنی جان قربان کر دیندی ہے۔ دلیل کتے ہے؟ اللہ دا قرآن ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے نو کہہ رہے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا، میں راتی ویکھیا خواب دے اندر، انی اذبحک، میں تینوں ذبح کر رہا چھری دے نال۔ باپ اپنا خواب سنا رہے اپنے بیٹے نو، اے پیارے بیٹے، میں خواب ویکھے، حقیقت نہیں میں خواب ویکھے، خواب وچ میں تینوں ذبح کر رہا سا، تیرا کی خیال ہے؟ بیٹے نے اے نہیں آکھیا بابا جانا، بزرگی دے اندر تھکاوٹ دی وجہ تو خواب آندے رہندے نے۔ بیٹے نے اے نہیں آکھیا ابا جان، اتنے سال رو رو کے دعاواں کردے رہے ہو، جے میں ملی گیا تے ہن قربان کرنے لئی تیار ہو گئے، نا نا لوگو۔ بیٹا جواب دین لگا افعل ما تؤمر، اے پیارے بابا جان، جویں دل آندا جویں کر گزرو، ستجدنی انشاءاللہ۔ میرے باپ کا دل کر دے اج اپنی بیوی نو ایک رات نال لے کے جاوے، اپنے بچے نو اپنے ڈیرے تے کلیاں چھوڑ کے آ جاوے۔ نہیں کسے باپ دا دل کردا، نہیں کسے ماں دا دل کردا ساڈا بچہ کلیاں رہے، لیکن کتنا بڑا حوصلہ ہے، کلیاں چھوڑ کے جا رہے نے۔ اگلی بات تے توجہ کرنا، چپ کر کے جا رہے نے۔ جاندے ہوئے آگے جا کے اللہ کو ایک دعا کیتی ہے، ہن حق تے بندہ سی، اللہ نو کہندے اللہ میں تیرا آرڈر من کے اپنے بیٹے معصوم نو چھوڑ کے جا رہا، ہن میرے پتر نو پانی تے دے دیوی۔ دل تے آندا سی، کہنا تے چاہیدا سی اللہ میرے بیٹے دی رہائش دا انتظام کر دیوی، دعا تے کرنی چاہیدی سی اللہ میرے پتر دی روٹی دا انتظام کر دیوی، لیکن نہیں لوگو، اللہ دا قرآن گواہ ہے۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ تیرے گھر دے نشانات دے قریب جنگل بیابان دے اندر اپنی اولاد نو چھوڑ کے جا رہا، تے ایک کوئی دعا ہے ربنا لیقیم الصلاۃ، اللہ پانی دے نہ دے تیری مرضی، اللہ روٹی دے نہ دے تیری مرضی، اللہ رہائش دے نہ دے تیری مرضی۔ میری کوئی دعا ہے اللہ میری اولاد نو نمازی بنا، اللہ میری اولاد نو نمازی بنا۔ ابراہیم نو پتہ سی اولاد نمازی ہوئے، اولاد تربیت والی ہوئے، رہائش دے انتظام اللہ پہ آپ کر دیندا ہے، کھجور تے روٹی دے انتظام اللہ پہ آپ کر دیندا ہے، آپ زمزم دے انتظام اللہ پہ آپ کر دیندا ہے۔ اولاد نمازی ہوئے، اولاد سونی تربیت والی ہوئے، حفاظت اللہ پہ آپ کر دیندا ہے، اولاد تربیت والی ہوئے، عزت دے انتظام بھی اللہ پہ آپ کر دیندا ہے۔ اپنی اولاد دی سونی تربیت کرو، اپنی اولاد دی چنگی تربیت کرو۔ اولاد ماں باپ دے خواباں تو بھی اپنی جان قربان کر دیندی ہے۔ آئے عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں، آئے عمر درازی، یعنی لمبی عمر، دراز عمر، آئے عمر درازی دا
تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر ماں باپ دی خدمت کر وت جانے او ساواں اس گل نو بھلاوی نہ اے کدی ماں نو رواوی نہ اے کدی ماں نو رواوی نہ جے باپ دعا کر دے جے باپ دعا کر دے تل جان بلاواں مل جان شفاواں آل عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں اوے بڑا سونا ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے اوے بڑا سونا ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے بعد ملکوں بھی لوگ واپس ہوندے نے پنڈاں دیہاتاں چ آ کے خوشی مناؤندے نے عیداں کردے نے اسلام آباد دے علاقے چھوڑ کے چھٹیاں دے دناں وچ لوکی پنڈاں دیہاتاں چ آ کے عیداں گزارتے نے کیوں اوے جتھے ماں باپ دا ڈیر بڑا سونا بیڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے میں تے اکثر طور تے کہنا ہوندا تیری اعلیٰ قسم دی کوٹھی نہ لو ماں باپ دا کچا کمرہ چنگئی اور تیرے اعلیٰ قسم دے پکھے تے اے سی تے کولر دی ہوا نہ لو ماں باپ دے کچے کوٹھے دی ماں باپ دے گھر تے کمرے دی کھڑکی دی ہوا چنگی ہے اور تیرے اعلیٰ قسم دی ٹیل تے پتھر نہ لو ماں باپ دے گھر دا کچا بیڑا چنگئی اور تیرے اعلیٰ قسم دے بیڈ تے پلنگ نہ لو ماں باپ دے گھر دی ٹوٹی چار کوئی چنگی ہے اور تیرے اعلیٰ قسم دے کولر دی ٹوٹی دی کولر دی پانی نہ لو تے ماں باپ دے گھر دے نلکے دا پانی چنگا اور تیرے اعلیٰ قسم دے برآمدیاں دی چھاں نہ لو ماں باپ دے گھر دے اندر لگے ہوئے درخت دی چھاں چنگی اس لیے میں گزارش کر رہا اور بڑا سونا بیڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے اس ویڑ چیندیاں نے سدا بوڑیاں چھاواں آئے عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر ود جانے او ساواں ماں باپ دی خدمت کر اللہ شیر پنجاب صاحب دی محبت ساڈے بس میں نام تو بخا دی نہ چھپنا ہے اچھا شیراں والی شفٹ علیحدہ لوا دے اللہ تعالی محبت قبول کرو اللہ چاچو مظہر صاحب دی چاچو خالد صاحب دی بھائی عابد صاحب دی بھائی فاضل صاحب دی چاچو ناصر صاحب دی شیر پنجاب صاحب مولانا انعام الرحمان صاحب دی بھائی عثمان صاحب دیگر جنہ دے اے جنہ ملتے رہو گے نا سلام تو ان جو نا یاد ہوندے جانے تے انشاءاللہ سارے دی دعاواں ہوندیاں اللہ تواڈے سارے دی حفاظت فرمائے نہ جھکنا ہے ایک شک پہلی بار تو سنائی سی نہیں سنائی تے کوئی اور سنا نہ جھکنا ہے نہ وبداراں ڈرنا ہے جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے روکے جگ سارا کدی بھی مومن رکنا نہیں سامک سجدن ذکر صحابہ رکنا نہیں سامک سجدن ذکر صحابہ رکنا نہیں اس عبادت نالی جینا مرنا ہے جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے نہ جھکنا ہے نہ وبداراں ڈرنا ہے جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے اور دعا کرنا اللہ کی رحمت فرمائے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اصل میں واپسی کا سفر کرنا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان سے تو سلامتی عطا فرما اے اللہ تمام بیماران کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اے اللہ بے روزگاران کو رزق حلال عطا فرما اے اللہ انہوں نے رزق حلال کے اندر مزید برکت عطا فرما اے اللہ مطروز لوگوں کے قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما اے میرے مالک و پروردگار بے اولاداں نوں نیک صالح اولاد عطا فرما اے اللہ جنہاں نوں اولاد دی لیکن نافرمان ہے اس اولاد نوں ماں باپ دا فرمان بردار اور تابعدار بنا اے اللہ میرے والد سمیت جنہاں لوگوں دے والدین وفات پا چکے اپنی رحمت دے نال انہاں نوں جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرما بھائی آپ صاحب انہاں دی والدہ محترمہ اے اللہ انہاں نوں بھی جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرما جو زندہ و حیات نے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اے میرے مالک و پروردگار جو کچھ ایسا منگ سکے عطا فرما جو نہیں منگ سکے دلان دے راز بہتر جاننے بن منگے عطا فرما اے اللہ اس مسجد کی حفاظت فرما اس مسجد نو آباد کرنے والے دے گھراں نو آباد فرما اے اللہ ایک خوبصورت مسجد بنا رہے ہیں اے اللہ ہر مومن ہر تعاون کرنے والے بھائی ہر انہاں دے ساتھ دینے والے بھائی دے گھر دے اندر برکت عطا فرما اے اللہ تیرے گھر نو آباد کرنے دی کوشش کر رہے ہیں تو انہاں دے گھراں نو آباد اور شادباد فرما اے میرے مالک و پروردگار اس مسجد دے جتنے بھی نمازی نے صحت ایمان والی زندگی عطا فرما جو فوت ہو گئے نے اللہ کی رحمت دے نال مغفرت فرما اے میرے مالک و پروردگار اس مسجد دے جتنے بھی معاونین نے سب کو جزائے خیر عطا فرما آج کا پروگرام کرنا اے اللہ جن احباب نے بھی جتنا حصہ پایا ہے اور جتنی محنت کی ہے جنہ سنے تے جنہ سنایا ہے اللہ سب تو حالات کو واقف ہیں انہاں دے دکھ دور فرما تے خیر و برکات دے خزانے عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.